اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحنان والمنان، وہو ملک الدیان، الصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن محمد المصطفیٰ صاحب القرآن، ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ السبحان محمد المہدی صاحب البیان القرآن، وعلی آلہ ما و اصحابہ ما دام النیران، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک للہ شیئا فہو مفلح، وقال مہدی موعود علیہ السلام طلب دنی کفر است و طالب دنیا کافر است۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور آپ دو کے تمام ذریات پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آج کا یہ موقع امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مکمل میلاد کے 600 سال ہونے پر یہ دورہ، یہ موقع، یہ سفر امامنا کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند قطعات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان اقدس میں جو 600 سالہ کے عنوان پر ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بات پر آتا ہوں۔ تجلیات بقاع مہدی، بقعتن کہتے ہیں نور کے منبع کو، جہاں سے نور پھوٹ کے نکلتا ہے۔ تجلیات بقاع مہدی تو نور حقی قبا ہے مہدی، قبا کہتے ہیں لباس کو، تو نور حقی قبا ہے مہدی، ہے ان کے جلووں میں حق کا جلوہ اور حق کا ایک آئینہ ہے مہدی، حقیقت رب نشاں ہے مہدی، ہاں امر رب برملا ہے مہدی، ستائش رب صدا ہے مہدی، کہ ہم سر مصطفیٰ ہے مہدی۔ اور شعر ہے کہ مسخر انس و جاں ہے مہدی، خدا کی میٹھی زباں ہے مہدی، یحبہم کا نشاں ہے مہدی، محبتوں کا پتہ ہے مہدی۔ اور شعر ہے کہ خلیفۃ اللہ نذیر احمد، وہ ہم زباں ہم دم محمد، برائے دید خدا وہ آئے، کہ مظہر کبریا ہے مہدی۔ اور شعر ہے کہ نبی کا اسوہ، نبی کا جلوہ، نبی کا وعدہ،
امام مہدی، نبی کا اسوہ، نبی کا جلوہ، نبی کا وعدہ، امام مہدی، نبی کی طاعت، نبی کی چاہت، نبی کا بے شک، نبی کی بے شک ندا ہے مہدی، ہے ذات مہدی میں عکس احمد، صفات مہدی صفات احمد، یہی عقیدہ رہا ہمارا، نہ مصطفیٰ سے جدا ہے مہدی۔ شعر ہے کہ ہے عشق نامہ خدا کی دولت، نبی کا رستہ نبی کی سنت، دیا ہے اس دل کو درس وحدت، کہ بندگی کی ادا ہے مہدی، کہ بندگی کی ادا ہے مہدی، متاع دنیا رسوم و عادت، مٹایا دل سے ہر ایک بدت، نہ حب دنیا نہ حب جنت، تمام سے ماوراء ہے مہدی، اس سے بھی آگے مہدی کا مقام ہے۔ اسی شریعت کی وہ طریقت، اسی نبوت کی وہ ولایت، وہی ہے مذہب جو ہے نبی کا، اسی خدا کا پتہ ہے مہدی۔ اور شعر ہے کہ خدا کی برہاں زبان قرآن، اللہ کی دلیل ہے اللہ کا کلام، خدا کی برہاں زبان قرآن، انہی کا حق ہے بیان قرآن، خدا کو پانے کا راستہ بھی ہدایتوں کا سراں ہے مہدی۔ اور شعر ہے کہ وہ شکل مہدی، مہدی کی صورت، وہ شکل مہدی وہ بدل مہدی، برادر آپس میں دو حقیقی، وہ شکل مہدی وہ بدل مہدی، برادر آپس میں دو حقیقی، انہی کو مہدی میں سیر ہے بس، انہی کو مہدی میں سیر ہے بس، کہ واللیل ہے والضحیٰ ہے مہدی، واللیل ہے والضحیٰ ہے مہدی۔ کون ہے یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ شکل مہدی ثانی مہدی، بدل مہدی بندگی میاں شاہ خند میر۔ ایک شکل مہدی ایک بدل مہدی، برادر آپس میں دو حقیقی، انہی کو مہدی میں ہے انہی کو مہدی میں سیر ہے بس، سیر نبوت سیر ولایت، انہی کو مہدی میں سیر ہے بس، واللیل ہے والضحیٰ ہے مہدی، رات میں 6 مہینے بندگی میاں کو تعلیم، اور ضحیٰ میں دن میں ثانی مہدی کو تعلیم، واللیل ہے والضحیٰ ہے مہدی۔ سمجھانا پڑتا ہے بعض شعروں کو۔ کرے ہیں دید خدا برابر، کرے ہیں دید خدا برابر، نظام نعمت شہ دلاور، تلاش حق میں ہاں چشم زندہ، برویت حق لقا ہے مہدی، خدا کی مرضی رضائے مہدی، اللہ کی مرضی مہدی کی رضا میں ہے، خدا کی مرضی رضائے مہدی، عمل سے ہی ہے وفائے مہدی، عمل جو ہوگا ہمارے گھر میں تو کو بکو جا بجا ہے مہدی، مقام مہدی ہے کیا سمجھ لو، نہ جانتے ہو تو اب سمجھ لو، حسن حسین و علی کہیں گے، نقوش خیر الورا ہے مہدی۔ آخری شعر ہے، سجی ہے محفل خدا کا منشا، نصیب ہر مہدبی کا چمکا، ہے جشن میلاد 600 سالہ، کہ ہمدم مصطفیٰ ہے مہدی۔ اور مختہ ہے، وہ جن کی قسمت کا چمکا تارا، انہی کو مہدی ملیں گے اطہر، خدا کو پانے کا ایک وسیلہ، حسین ایک واسطہ ہے مہدی۔ تو حاضرین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے جو کچھ کے اس زمین پر زینت اور متاع دنیا بنائے ہیں، عیش اور آرام کے سامان بنائے ہیں،
یہ سب کے سب آزمائش کے لیے ہے، تاکہ جان لے کہ کون عمل میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ لِنَبْلُوکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ سب سے احسن عمل کس کا ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ اسی لیے ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان کو تیار کیا ہے۔ دنیا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ندی بہہ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں اور اس میں سے نکالتے ہیں ہاتھ، تو ایک آخری بوند پانی کی آپ کی انگلی میں سے ٹپک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو ایک بوند پانی ہے یہ دنیا ہے، اور یہ بہتی بھی ندی آخرت ہے۔ کیا دنیا کی حقیقت ہے اور کیا آخرت کی حقیقت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک للہ شیئا فہو مفلح، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی، دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دی، اسی نے کامیابی حاصل کی۔ جس کسی نے بھی من ترکا للہ شیئا، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی، اس نے فلاح حاصل کر لی۔ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کی امداد میں قرآن کی ایک اور آیت ہے، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ کی نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دو۔ وہاں بھی چھوڑنا ہے، یہاں بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو قرآن اس کے اوپر اور مدلل نص قطعی اللہ کی برہان ہوتا ہے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چھوڑنے سے، چیزیں چھوڑنے سے تم کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، فلاح و بہبود کا سامان تیار ہوتا ہے، آخرت کا ایک توشہ تیار ہوتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کو پیش کرے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز چھوڑ دو۔ احمد آباد کا ماحول ہے، پورے احمد آباد کے رہے واسی موجود ہے، آپ کا بیان قرآن ہو رہا ہے، بڑے بڑے امیر کبیر بیٹھے ہیں، اور ایسے میں بندگی میاں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی بنے ہیں، جو قطعی جنتی بھی بنے ہیں، جو مہاجر مہدی بھی بنے ہیں، کتنے مقامات مل گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے والے، دیدار کے جو سو مالک بھی بنے ہیں، ذات باری کے اندر ضم فنا بقا کی منزل حاصل کی ہے۔ تو انہوں نے جب بیان سنا تو آپ نے فوراً سے بات بیان کی، اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا راہ خدا میں مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پیش کیا۔ امامنا علیہ السلام نے پوچھا، بھائی یہ گھوڑا، یہ تلوار کس لیے پیش کرتے ہو؟ کہا کہ میراں جی، آپ ہی نے تو ابھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کو ہمارے سامنے اجاگر کر کے فرمایا ہے، اسے روشن کر دیا ہے کہ خدا کو پانا چاہتے ہو اللہ کے پاس، اگر اللہ کے پاس کوئی نیکی کمانا چاہتے ہو تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے کرو۔ یہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں، میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیوں پسند ہے یہ چیزیں؟ اس کی محبت تمہارے دل میں گھر جو کر گئی ہے اس کی حقیقت تو بتاؤ۔ کہا کہ تلوار اس لیے میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں کہ یہ میری جان کی حفاظت کرتی ہے، میری شان بڑھاتی ہے۔ کہا گھوڑا کس لیے؟ گھوڑا بھی میری جان کی حفاظت کرتا ہے، میری شان بڑھاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری شان ہے، یہ جو تمہاری جان ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، یہی حقیقت کو مانگ رہا ہے۔ اس بر سے مراد، اس نیکی سے مراد کوئی اور نیکی نہیں، اللہ کا دیدار ہے،
اور اس خیرات سے مراد جو خرچ کرنا ہے خدا کی راہ میں چیزیں نہیں ہیں، اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات کو خرچ کر دو تو اللہ کی ذات ملتی ہے، ہست سے نیست ہو جاؤ تو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک للہ شیئا فہو مفلح، جو خدا کی راہ میں کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے وہ جیت حاصل کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو چھوڑنا تو چیزیں ہم جو ہے سو چھوڑتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو چھوڑنا بڑی بات ہے۔ حاضرین گرامی، یہی تعلیم دور نبوت میں رہی ہے، یہی تعلیم دور نبوت سے پہلے بھی رہی ہے، یہی تعلیم دور نبوت کے بعد بھی رہی ہے۔ امامنا علیہ السلام نے یہی تعلیمات فرمائی۔ امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب دنی کفر است و طالب دنیا کافر است، دنیا کو طلب کرنا کفر ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا کافر ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا جیفا وہ طالبها الکلاب، دنیا مردار ہے، مردار بکری کی طرح، اور اس کو نوچنے والے، کھانے والے، طلب کرنے والے کتے ہیں۔ فرمایا تو دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے، مسلمان کے سامنے، مومن حقیقی کے سامنے، ایک مصدق کے سامنے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دنیا کو ترک کرنا، دنیا کی محبت کو خدا کی محبت کے سامنے ترک کر دینا، اللہ کی محبت کو عزیز جاننا، کیونکہ وہی نیکی ہے، اور اس کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ایک مرتبہ اللہ کے اس خلیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہترین کھیتیاں ہیں، بہترین جانور ہے، آپ کے پاس ہر اچھی چیز موجود ہے، اور ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 نوجوان حاضر ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف سنانے شروع کرتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، وسبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، عبدا عبدا ذو الجلال والاکرام، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ پھر نزدیک جاتے ہیں، ان دونوں نوجوانوں سے کہتے ہیں، کیا ہی بہترین تم نے اللہ کی تعریف کی ہے، ایک بار پھر سنا دو، ایک بار پھر سنا دو۔ تو کہا کہ سناتے تو ہیں، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا کہ میرے کھیت جتنے ہیں وہ سارے کھیت تمہارے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر سنو، پھر سنائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، آخر تک پورا سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومتے گئے، جھومتے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں نوجوان جب رک گئے، کہا کہ ایک بار پھر سنا دو، اب کیا دو گے؟ کہا کہ جتنے جانور ہیں سب لے لو۔ پھر سے سنایا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت الی الاخیر۔ ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے، جھومنے لگے۔ کہا کہ ایک بار پھر سنا دو۔ خدا کی طلب ہونی چاہیے، خدا کی تڑپ ہونی چاہیے، خدا کا عشق ہونا چاہیے، اور یہ عشق خدا انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل خاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سناؤ۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جتنی بھی کھیتیاں تھی دے دیا ہوں، جتنے بھی جانور تھے دے دیا ہوں۔ اب دیکھو، کھیت جوتنے کے لیے، جانور چرانے کے لیے تم کو ایک آدمی کی ضرورت ہے، میں اپنی ذات تمہیں بیچتا ہوں خدا کے نام پر، مجھے اللہ کے نام پر جو سو تم قبول کر لو، اور ایک بار پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر وہ سنایا، اور وہ دونوں فرشتے اڑ گئے۔ مطلب کیا کہ ہر چیز کو دے دینا ہے خدا کی راہ میں، اور ہر چیز کے بعد بھی جو دینے کی چیز ہے وہ تمہاری ذات ہے۔ اسی وقت وہ جیت حاصل ہوتی ہے جب اپنی ذات خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی جیت ہے، اور وہی جیت اللہ کا دیدار ہے۔
دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے اس دور کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، دور نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے بھی کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا، دنیا کو اپنے پاس کبھی نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور واپس مسجد نبوی میں آئے۔ صحابہ آپ کو دیکھنے لگے کہ حضور ذکر میں سے اٹھ کے کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اچانک کہ مجھے خیال آیا کہ میں جب تقسیم کر رہا تھا تو ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا، میں فوراً اس کو خیرات کرنے کا حکم دینے کے لیے اپنے گھر گیا اور میں نے یہ حکم دے کر آ گیا اور کہا کہ سورج ڈھل جائے اور نبی کے گھر میں دولت جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، فوراً اسے خیرات کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں دنیا کی دولت کو جمع نہیں کرتے۔ جب جنگوں کا ماحول آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے جنگ کی تیاری کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کر جنگ کے اندر حصہ لیا کرتے، سب سے آگے بڑھ کر جنگ کے اندر میں سب سے زیادہ دے دوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا برابر مقابلہ کرتے کہ ابو بکر دیتے ہیں تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا، جنگ کا معاملہ آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری چاہیے، فی سبیل اللہ جو ہو سکتا ہے دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مکمل دولت میں سے آدھی دولت لا کر حضور کے سامنے رکھ دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس بار میں بازی مار لوں، کیونکہ ہر بار ابو بکر صدیق بازی مار لیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے جو بھی سامان تھا لے کر آئے، تو وہ بالکل جو ہے سو دو ہاتھوں میں آ گیا اتنا سامان، تو وہ حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور ان کا سامان اونٹوں پر آیا ہے، وہ سارا مال و متاع دنیا جو بھی تھی لا کے حضور کے سامنے رکھ دی، کیونکہ اللہ کو پانا ہے تو دنیا کو چھوڑ دو، خدا کی راہ میں لا کے چھوڑ دیا، رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے، اے عثمان بن عفان، گھر میں کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ بے فکر ہو جائے، خدا برحق کے احسان سے آدھی دولت میرے پاس ابھی بھی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہے ابو بکر کیا تم نے کچھ گھر میں رکھا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا رکھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھ کے آیا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ جب گھر سے سامان لے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد موجود تھے، نابینا تھے۔ جب ساز و سامان لے جانے لگے تو گھر میں بیٹیاں تھیں، دادا نے پوتریوں سے کہا تیرا باپ عجب ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گیا، سب اپنے محبوب کے نام پر لے کر چلا گیا ہے۔ نابینا دادا سے پوتریاں کہنے لگی، ایک تھیلی لیتی ہیں، پوٹلی لیتی ہے، اس میں کنکر لے کر بھرتی ہے اور ہلاتے ہوئے کہتی ہے ابا نے ہمارے لیے بہت سارے ہیرے چھوڑ کر گئے۔ یہ کنکر ہے، یہ ہیرے ہے کہا، دولت ہے کہا۔ دیکھیے کتنی بہترین بات 1400 سال پہلے ان بچیوں نے بتائی۔ دور ولایت میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک لکڑی اٹھائی اور پوچھا ای چیز است، یہ کیا چیز ہے؟ تو سب نے کہا کاہ، یہ کاڑی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس کو شاہ کہتا ہے، سونا کہتا ہے، بندہ اس کو شاہ کہتا ہے۔ تو تمام مہدویوں نے، تمام مصدقین نے، مہاجرین نے کہا میراں جی ہماری نظروں کا قصور ہے کہ وہ کاہ نظر آ رہی ہے، آپ نے فرما دیا شاہ ہے تو پھر شاہ ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اسی طریقے سے بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے میں جنگ سے پہلے کنکریاں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ بندگی میاں سے کہا کہ خندکار یہ کنکریاں ہے، کہا کہ بندہ اس کو جواہر کہتا ہے، یہ جواہرات ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ کس بنا پر؟ کہ کہا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جواہرات ہے۔ کہا کہ واقعتاً یہ جواہرات ہے، ہمارے آنکھوں کا قصور ہے کہ یہ کنکر نظر آئے۔ اور 1400 سال پہلے ان گھر کی بچیوں نے تھیلی میں اچھال اچھال کر اندھے دادا سے کہا کہ دادا جان ہمارے لیے دولت ابا بہت سارے جو سو جواہرات چھوڑ کر، ہیرے چھوڑ کر گئے، ہماری دولت کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ جب سندھ میں سے ہجرت کرتے ہوئے امامنا مہدی علیہ السلام ہرات پہنچے تو وہاں پر کے سارے جتنے فوجیاں تھے آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے ساز و سامان چھین لیتے ہیں، گھوڑا وغیرہ جو کچھ بھی سفر کا سامان تھا سب چھین لیتے ہیں۔ جب وہاں پر حکمران آتا ہے اور سوال جواب وغیرہ ان کے چلتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک ان سے بھی بڑا حکمران تھا، اس کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دیتے ہیں، اپنا دیدار کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرا فرزند ہے، اس کو مت ستاؤ۔ وہ فوراً اٹھتے بیٹھتے کھانے کا نوالا چھوڑا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا کہ تم نے کس کو پکڑ لیا ہے کیا؟ تو کہا کہ یہ لوگ ہیں۔ کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان کا جو کچھ بھی ساز و سامان ہے آپ دیکھ لیجئے، کیا لے لیجئے۔ کہا کہ یہ ہمارا ساز و سامان تو ہے لیکن اصل دولت جو ہمارے پاس ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہماری دولت ہمارا اللہ سے ذکر کرنا، اللہ کی محبت کرنا، اللہ کا عشق، وہ یہاں سینوں میں ہمارے، وہ ہماری دولت کوئی نہیں چھین سکتا فرمایا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی دولت، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دنیا کی حقیقت کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہو رہے تھے، دھوپ کے دن تھے، پورے صحابہ تھکے ہوئے تھے، اور جب سورج اپنی تپش دکھا رہا تھا اور دکھانے لگا تو حضور نے فرمایا کہ دھوپ کے اندر کی گرمی، سورج کی گرمی کم ہونے تک چھاؤں میں کہیں بیٹھ جاؤ، کوئی جھاڑ کے نیچے، کوئی چٹان کے سائے میں، کوئی جھاڑیوں کے اندر، سب پھیل کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار لٹکا دی ایک پیڑ کے اوپر اور آپ بھی سائے میں بیٹھ گئے۔ اسی وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، گرم گرم روٹیاں ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ تناول فرمائیے، کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی گرم گرم توڑتے ہیں اور اس کے اوپر پانی پیتے ہیں۔ کوئی کھایا آج تک ایسا؟ شاید ٹرین میں اگر کوئی ٹفن لے گیا ہو، 2 دن کا سفر ہے تو ایسے ہی روٹی کچی کوئی کھایا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ضرور۔ مگر گرم گرم روٹیاں، جس انداز سے حدیث کے الفاظ ہے، گرم گرم روٹیاں ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، تو جب آپ ایک نوالا لیتے ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ یا اے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کا قیامت کے دن آپ سے حساب لے گا۔ کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور اللہ حساب لے گا؟ کہا کہ بیک وقت 3 نعمتوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ کہاں ہے 3 نعمتیں؟ کہا کہ پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں، گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی، ایک وقت میں یہ نعمتیں آپ نے استعمال کی ہے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت، اس کے سامان، اس کی چیزیں، یہاں تک کہ اس میں موجود رزق کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال مت کرو، کم سے کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، ایک چیز کھاؤ۔ یہ زیادہ نعمتیں استعمال کرنا، اس میں تم کو سوال جواب ہوں گے، پرسش ہوگی۔ اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کا مزہ نہیں ہونے کے لیے، کیونکہ وہ دنیا ہے، یہ دنیا لذتوں کی جگہ ہے اور اس کی لذت ہر جگہ سے آتی ہے، آنکھوں سے بھی لذت آتی ہے،
زبان سے بھی لذت آتی ہے، کانوں سے بھی لذت آتی ہے، اور جو اصل لذت اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ لذتیں دلا دلا کر ہم کو برباد کرتی ہے۔ تو ہر چیز کی لذت سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ تو حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین۔ تو آپ تمام اپنے صحابہ کو جو آپ کے بہت مقرب تھے ان کو الگ الگ ملک کے گورنر بنا کر وہاں سے حکومت چلا رہے تھے، اسلام کی خلافت چلا رہے تھے۔ یمن کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے عشر پورے مسلمانوں کا جمع کیا، ٹیکس جمع کیا، کافروں کا سب جمع کر کے اس کو باندھ کے اپنے غلام کے ساتھ مدینے کو بھیجا، جاؤ امیر المومنین کو امانت دے آؤ، اور دیکھو کہ امیر المومنین کی کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہے، میرے یار کے حالات کیا ہے، صحابی کے دوست، میرے یار کے حالت کیا ہے بتاؤ۔ ٹھیک گئے، وہ چیز ادا کر دی، اور غور سے دیکھنے لگے کہ کیا حالات ہے۔ واپس آئے، کہا کہ میرا یار کیسا ہے؟ کہا کہ آپ کے یار کے یہاں تو دولت جمع ہو رہی ہے۔ کہا کہ کون سی دولت دیکھ لی؟ کہا کہ وہ 2 چادریں بچھا کر بیٹھنے لگ گئے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کے ساتھ انڈا کھاتے ہیں۔ دولت جمع ہو رہی ہے، ہرس جمع ہو رہی ہے، دنیا کی محبت جمع ہو رہی ہے۔ اسی وقت کہا کہ تو سچ بول رہا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو دیکھا ہوں وہی بولتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اپنا کرتا پھاڑ دیتے اور سفر کرتے ہوئے یمن سے مدینے میں آتے ہیں، اور مدینے کے گلیوں میں چلانے لگتے ہیں، عمر دنیا دار ہو گیا ہے، عمر دنیا دار ہو گیا ہے۔ سارے لوگوں میں، مجمع میں آوازیں ہیں، عمر دنیا دار ہو گیا ہے، دنیا دار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق تک بات پہنچتی ہے، وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، کیا ہو گئی بات؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو بھائی؟ کہا کہ تم نے اپنے پاس دنیا جمع کر رکھی ہے، تمہارے پاس دولت جمع کر لی ہے تم نے۔ کون سی دولت ہے؟ واضح کرو، اس طرح الزام نہ دو۔ کہا کہ میرے غلام نے دیکھا ہے کہ تم جس مسند پر بیٹھتے ہو وہاں 2 کپڑے بچھا کر بیٹھتے ہو، اور کھانے میں روٹی کے ساتھ انڈا کھاتے ہو۔ یہ دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟ تم دنیا دار نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ کہا کہ تمہارے غلام کو دیکھنے میں غلطی ہوئی، وہ جو 2 چادریں ہیں وہ 2 چادر نہیں، وہ ٹاٹ کا تھیلا ہے جو بیٹھتے بیٹھتے پھٹ گیا تو میں نے اس کو طے کر دیا ہے، اور دیکھنے میں وہ ڈبل نظر آتا ہے، دوہرا نظر آتا ہے، بلکہ وہ ایک ہی ٹاٹ کا تھیلا ہے جس کو میں نے ڈبل کر دیا ہے، وال دیا ہے۔ رہی بات روٹی انڈے کی، تو کچھ دن پہلے میں بہت بیمار پڑ گیا تھا، تو حکیم نے کہا کہ 7 دن تک روٹی کے ساتھ انڈا کھاؤ تو یہ بیماری ٹل جائے گی، تو میں دوا کھا رہا تھا نہ کہ غذا کھا رہا تھا، میں صرف دوائی کھا رہا تھا، غذا نہیں کہا رہا تھا۔ تو یہ بولنے کے ساتھ ہی دونوں بھائی روتے ہیں، آپس میں بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ کیسی چیز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور پائی ہے، دنیا کی کوئی لذت اپنے نزدیک آنے نہیں دی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنا ہوا آٹے کی روٹی کھایا کرتے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینے والے چھننی بنائے ہیں آٹا چھاننے کے لیے، اس کو دیکھ کر روتے روتے دوڑتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بولنے لگے، ہائے میں نے اپنے جو سو مدینے کی گلیوں میں دنیا کو بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ کہا کیا دیکھ لیا؟ کہ لوگوں نے چھنی بنائی ہے کہ آٹا چھان کر کھائیں گے، اور ہمارے نبی بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے۔ کیسی کیسی چیزوں کو دنیا سے تعبیر دی ہے، دنیا کے اندر بڑی چیز بتائی۔ اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المصدقین، مصدقوں کی ماں، سب سے پہلی بیوی آپ کی، جب ان کا انتقال ہوا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ذرا جاؤ دیکھو
کیا بیوی کے پاس کوئی دولت تو نہیں تھی، کوئی جمع پونجی تو نہیں کی تھی؟ دیکھنے والے گئے دیکھنے کے لیے تو پتا چلا کہ ان کے پاس ایک سونے کا سکہ رہ گیا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بہت افسوس ہے کہ میری بیوی ہے اور ان کے پاس دنیا رہ گئی۔ کہا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنی دولت اپنے ساتھ خدا کے پاس لے جائے۔ فرمایا کہ اس سکے کو گرم کرو اور بیوی کے جسم پر داغ دو تاکہ وہ اپنا سکہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے۔ جو ہی یہ فرمانا تھا، میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہ ہوں کہ یہ سکہ بی بی کا نہیں بلکہ بی بی فاطمہ خاتون ولایت کا ہے، امانتاً بی بی کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ ان کی کوئی دولت نہیں۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جو سو بی بی جو سو اللہ والی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، سیکریفائسز دیے ہیں اللہ کے واسطے، اور اپنی دولت کو خدا کے نام کو اپنی دولت بنایا ہے، نہ کہ دنیا کے جو آسائش اور ساز و سامان کو دولت بنایا ہے۔ کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان پر جو سو ہمیشہ گامزن تھے کہ طلب دنی کفر است وہ طالب دنیا کافر است۔ دنیا کو طلب کرنا کفر ہے، دنیا کو طلب کرنے والے کافر ہے۔ ایک بات بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ ہے، جن کے فاقے بڑے مشہور ہیں۔ آپ پیدا ہوئے تو بی بی اس وقت فاقوں سے تھی، جو سو 11 دن کے فاقے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، 11-12 دن کے بعد جس وقت کی آپ کی ولادت ہوئی اسے لیلۃ الایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آج کی رات ہماری تشریف آوری ہو رہی ہے، یعنی ہمارا فضل تمہارے دائرے میں اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، جس کے بدلے میں جتنے بھی دائرے میں ہیں ان کو ایمان کی سویت کر دو اور سب کی بخشش کی خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت یہ فرزند پیدا ہوئے۔ جب یہ فرزند پیدا ہوئے تو بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرزند کا نام رکھنے کے لیے گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں، فاقے ہو رہے ہیں اور دائرے میں روشنی کے لیے چراغ کے لیے تیل بھی موجود نہیں، تو چخمخ سے جلا کر جو ہے سو اپنے دامن کو آپ چہرہ فرزند کا دیکھتے ہیں اور سید شریف تشریف اللہ نام رکھتے ہیں۔ کیا فاقے، کیسی جو ہے سو کیفیات کہ دنیا کو اپنے پاس آنے نہیں دیے۔ دادا حضرت کا شعر ہے، فاقہ دلا سنا ہے شہ خند امیر کا، فاقہ بھی 3 لاکھ مریدوں کے پیر کا۔ 3 لاکھ مرید تھے اس وقت، لیکن پھر بھی فاقہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اگر جو سو 10 مرید ہے تو مرشد کے گھر اور مرشد کے پیٹ بھرے رہتے ہیں، لیکن 3 لاکھ مرید ہیں اور فاقے چل رہے ہیں۔ وہی تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری اسنا میں آپ کے پاس دائرے میں فاقے جب چل رہے تھے، سفر ہوا تو ایک جا پہنچے اور اس جگہ کے اوپر اللہ کے حکم سے کئی جانیں فاقوں میں گزر گئی۔ تو تشریف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کھیت ہے اس میں اپنے بھائیوں کو ڈال دو، طاقت نہیں ہے تو زمین سخت زمین کھودنا مشکل اور دشوار ہوگا، تو جو زمین نرم ہے اس میں ڈال دو، بھائیوں کو ڈالے۔ جو خراسان میں واقعہ ہوا وہی معاملہ یہاں ہوا کہ وہاں سے بھی کھیت والا آیا اور بہت جو سو آہوازاری کرنے لگا کہ تم نے میری زمین کو قبرستان بنا دیا۔ کہا کہ ہم نے ڈالا ہے تو تم نکال لو۔ تو حاکم بھی آ گیا، سب آ گیا، اور فوراً جو سو جب نکالے تو کچھ نکلا نہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ماؤد علیہ السلام نے دیا اور خدا نے لیا تو بندہ بھی دیتا ہے اور خدا اس ہاتھ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم نے جو کچھ بھی یہ ہوا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ جو تڑپ تڑپ کر فاقوں میں دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر کیا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ ساری بات مشہور ہو گئے، چرچے ہو گئے، تو بادشاہ وقت مطیع ہو گیا آپ کا، اور آپ کے پاس بڑی خوشی سے اور اس سے بڑی بڑی دیگیں کھانے کی پکا کر بھیجتا ہے۔ جیسے ہی دیگیں آئی، خوشبوئیں آئی،
نوجوان کہنے لگے آج تو مصاحب کے پاس سے کھانا آیا ہے، نت نئے کھانے کھائیں گے، پیٹ بھریں گے۔ تشریف حق کے کان میں آواز آ گئی کہ نوجوانوں کی نظر خدا سے ہٹ کر کھانے پہ گئی ہے۔ کیا بزرگان دین تھے دیکھیے۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی، بندگی میاں تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ دیغیں لانے والوں نے اللہ دیا نہیں کہا، بھول گئے۔ اسی وقت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کھودو، دیغیں زمین میں دفن کر دو۔ دیغیں زمین میں دفن کر دی گئی، اور فرمایا کہ بھائیوں کی نظر اللہ سے مصاحب کے کھانوں پر گئی ہے، اسی وجہ سے ان کی زبانوں پر اللہ دیا کا نام نہیں آیا، اور تمہاری آزمائش میں پھر آزمائش آ گئی۔ پلٹو قبلے کی جانب، رخ کرو اللہ کا، اللہ کی ذات پر توکل کرو، دنیا کی طرف نظر نہ کرو۔ یہ دنیا کی جتنا چھوڑو گے اتنی جیت پاؤ گے۔ تم نے دنیا کی طرف نظر کی، تمہارے درجات پہ سے تم گر کے نیچے آ گئے، پلٹے خدا کی طرف لگ گئے۔ 3 دن کے بعد مصاحب کو خبر پڑی کہ دیغے اللہ دیا نہ کہنے پر زمین میں دفن کر دی گئی۔ مصاحب خود دوڑتا ہوا آیا، امیر آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے ان سے بھیج دیا، لیکن ان سے یہ عذر ہوا کہ انہوں نے اللہ کا نام نہ لیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُونَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تم نے اللہ دیا نہیں بولا، ہم نے نہیں استعمال کیا۔ وہ فوراً سے کہا کہ اللہ نے دیا ہے، کہا کہ دیغیں نکالو۔ 3 دن کے بعد دیغیں نکالی گئی تو 3 دن کے بعد بھی کھانا گرم اور تازہ تھا۔ آزمائش تو دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دنیا و ما فیہا، دنیا میں عورت بھی ہے، دنیا میں بچے بھی ہے، سب آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ فتنہ ہے ہمارے لیے۔ اگر وہ خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ فتنہ ہے۔ ہرچے مانے ذکر است آ ممنوع است، جو چیز کے خدا کے ذکر میں رکاوٹ بنے وہ ممنوع ہے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اترکوا الدنیا لأہلہا، دنیا کو چھوڑ دو دنیا والوں کے لیے، اور جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے جو سو محبتوں کو، دنیا کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے، اور اللہ کی نام کی لذت کو ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، جس کی چیز ہم کو آخرت تک جو سو توشہ بن کر ہمارے ساتھ جانے والی ہے، وہ چیز ہم کو نصیب کرے۔ اللہ اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب